بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جناب ذوالقرنین نے حکماں اور دانشوروں سے سن رکھا تھا کہ زمین میں ظلمات نام کی ایک جگہ موجود ہے۔ پیغمبروں سمیت کوئی بھی اس کا راستہ نہیں پا سکا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس منطقہ کی جانب سفر کریں اور اس کے رازوں کو بھی جانیں۔ وہ ایک مسلح لشکر کے ہمراہ سینکڑوں حکماں اور دانشوروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ بالآخر وہ اس منطقہ میں پہنچ گئے اور اسی سرزمین پر 40 شب و روز سفر کرتے رہے اور عجیب و غریب چیزیں دیکھی، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر ایک خوبصورت جوان دیکھا جو سفید لباس میں مربوط تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس جوان نے جب ذوالقرنین کے چلنے کی آواز سنی تو کہا، تم کون ہو؟ ذوالقرنین نے کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اے ذوالقرنین، جو تم نے پیچھے فتح کیا ہے کیا وہ کافی نہیں تھا یہاں تک کہ مجھ تک پہنچ گئے ہو؟ ذوالقرنین نے کہا، تم کون ہو اور منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا، میں صاحب سور اسرافیل ہوں۔ روز قیامت نزدیک ہو چکا ہے اور میں منتظر ہوں کہ مجھے خدا کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ملے۔ پھر ایک پتھر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اے ذوالقرنین، اس پتھر کو پکڑ لو، اگر یہ سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے اور اگر یہ بھوکا رہا تو تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ میں وہ پتھر لے کر اس جگہ سے اپنے لشکر اور دوستوں کی طرف پلٹ آیا اور انہیں سرزمین ظلمات پر سفر اور جو کچھ وہاں پر دیکھا ان سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ پھر وہ پتھر انہیں دکھایا اور کہا، سرزمین ظلمات میں ایک خوبصورت اور سفید پوش جوان تھا جس نے اپنا تعارف صاحب سور یعنی اسرافیل علیہ السلام کے طور پر کرایا۔ انہوں نے مجھے یہ پتھر دیا اور کہا، اگر یہ پتھر سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے اور اگر یہ بھوکا ہو گیا تو تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اس پتھر اور پیغام میں کیا راز ہے؟ خیر، انہوں نے ترازو لانے کا حکم دیا۔ ترازو لایا گیا، اس پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور اس کے مانند اتنا ہی بڑا پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ تو صاحب سور والا یہ پتھر پھر بھی بھاری پڑا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، ایک ایک کر کے پتھر بڑھاتے گئے، لیکن اس پتھر پہ کوئی اثر نہ پڑا اور وہ بھاری کا بھاری رہا۔ سب پریشان ہو کر کہنے لگے، آقا، ہم اس پتھر اور اس کے ہمراہ پیغام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، آپ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جو خود آگاہ نہیں، میں اس پتھر کے راز کو جانتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھے جناب۔ ذوالقرنین نے کہا، آپ مجھے بتائیں اور میرے لیے اس پتھر کے راز کو بیان کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ترازو اپنے سامنے کھینچا اور ذوالقرنین سے وہ پتھر لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا۔ پھر اسی پتھر کی مانند اتنا ہی بڑا ایک اور پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا اور وہ پتھر پھر بھی بھاری رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب ذوالقرنین کے پتھر پر تھوڑی سی خاک ڈالی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر خاک ڈالنے کی وجہ سے وہ مزید وزنی ہو جاتا، لیکن جب ترازو اٹھایا گیا تو دونوں پلڑے مساوی ہو گئے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے علم پر حیران و ششدر رہ گئے اور ان کا بے حد احترام کیا۔ پھر حاضرین نے پوچھا، حضرت ذوالقرنین، ہم اس کا راز نہیں جانتے تھے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جادوگر نہیں، بس یہ کیوں ہوا کہ ہم نے دوسرے پلڑے میں 1000 پتھر رکھے لیکن پھر بھی اس کا پتھر بھاری تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے پتھر پر تھوڑی سی خاک کیا ڈالی، وہ ایک ہی پتھر کے ساتھ وزن کیا تو دونوں پلڑے مساوی اٹھے ہیں۔ جناب ذوالقرنین نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، ہمیں اس کا راز تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا فرمان اپنے تمام بندوں کے درمیان نافذ ہے، اس کی سلطنت اور تمام چیزوں پر اللہ قادر اور غالب ہے اور اس کی حکمت و مشکلات کو بیان کرتی ہے تمام چیزیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آزماتا ہے اور اب مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ہمراہ آزمایا ہے۔ ذوالقرنین، یہ پتھر ایک مثال ہے جو آپ کے لیے صاحب سور اسرافیل علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ در حقیقت سور نے یوں کہا کہ انسانوں کی مثال
اس پتھر پر پڑی خاک جیسی ہے۔ اس نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، آپ کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس کے برابر ہزاروں پتھر رکھے گئے، لیکن وہ پھر بھی وزنی کا وزنی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا آپ کے اختیار میں دے رکھی ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے ایسی چیز کو طلب کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے بھی اس چیز کی خواہش نہیں کی، اور ایسی سرزمین میں جا داخل ہوئے کہ جن و انس میں سے کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوا۔ صاحب سور حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان سیر نہیں ہوتا مگر اس وقت جب اس کے سر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، یعنی وہ زیر زمین قبر میں چلا جاتا ہے۔ ذوالقرنین اس مثال سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شدید گریہ کرتے ہوئے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، آپ نے سچ کہا۔ صاحب سور میرے لیے یہ مثال بیان کر گئے۔ اس پیش روی کے بعد اب میرے لیے کوئی فرصت باقی نہیں ہوگی کہ میں کوئی اور پیش روی کروں۔ پھر ذوالقرنین اس سرزمین سے پلٹ آئے اور اپنی سرزمین میں جو عراق اور شام کے بارڈر پر ہے واپس آ گئے، جہاں پر ان کا گھر تھا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اسی جگہ پر رہے تھے کہ انہیں موت نے آ لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔